الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عمرو بن مامون عودی قال، حضرت عمرو بن محمون عودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو یعظہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، وصحتک قبل سقمک، صحت کو بیماری سے پہلے، وغناک قبل فقرک، مالداری کو محتاجی سے پہلے، وفراغک قبل شغلک، فراغت کو مشغولیت سے پہلے، وحیاتک قبل موتک، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانا جائے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ ان میں پہلی چیز یہ فرمائی کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانا جائے۔ یہ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس جوانی میں انسان کے اعضاء جواں ہوتے ہیں، انسان کا عزم جواں ہوتا ہے، انسان کے جذبات جواں ہوتے ہیں، تو انسان ناممکن کام کرنے کے لیے بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کر گزرتا ہے۔ اور جب انسان کی زندگی میں بڑھاپا آ جاتا ہے تو اس کے اعضاء، اس کے قوا جب اس کے جواب دے دیتے ہیں، وہ اس کا ساتھ نہیں دیتے، اس کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانا جائے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ 7 طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ عطا کرے گا، جب اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو اس میں ایک وہ جوان بھی ہوگا جو جوانی میں اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ بیان ہوئی کہ صحت کا قبل سقم کا، کہ انسان اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانا جائے۔ یعنی یہ صحت ہے، انسان صحت مند ہے، صحت مند جسم کے ساتھ موجود ہے تو وہ بہت سارے کام وہ کر سکتا ہے، لیکن وہی انسان جب بیمار ہو جاتا ہے، چارپائی کے حوالے ہو جاتا ہے، تو اس وقت وہ باوجود خواہش کے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یہ فرمایا گیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تو اس کو بیماری سے پہلے غنیمت جانا جائے۔ پھر تیسری یہ چیز یہ فرمائی گئی کہ یہ جو غنا کا قبل فقر کا، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو دولت دی ہے، جو مالداری اس کو میسر ہے، اس کو محتاجی سے پہلے غنیمت جانا جائے۔ یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو وہ اللہ کے راستے میں صرف کرے، اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرے، اللہ کے بندوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کی خدمت کے لیے اس کو صرف کرے۔ تو اس سے جو ہے وہ اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ خوش ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کی جو دولت ہے اس میں مزید اضافہ کرے گا۔ لیکن جب کسی وجہ سے وہ محتاج ہو جائے گا تو وہ اس وقت یہ چاہے گا کہ میں اللہ کے راستے میں صرف کروں، اللہ کے لوگوں کی خدمت کر سکوں، لیکن اس وقت چونکہ وہ خود محتاج ہوگا تو وہ باوجود خواہش کے کچھ نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ مالداری کو محتاجی سے پہلے غنیمت جانا جائے۔ اور چوتھی چیز یہ فرمائی
کہ فراغ کا قبل شغل کا، کہ انسان فارغ ہے، اس کے پاس وقت ہے، تو اس وقت کا درست استعمال کرے، اور وقت ہی دراصل انسان کی زندگی ہے۔ تو اگر فارغ وقت اس کو میسر ہے تو وہ بہت سارے کام کر سکتا ہے، لیکن جب کہیں وہ مشغول ہو جائے گا، کسی کام میں لگ جائے گا، تو پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ جس کے پاس بھی فارغ وقت ہے، فرصت کے لمحات جس کو بھی میسر ہیں، تو ان فرصت کے لمحات کو وہ درست طور پر استعمال کرے، اس کے ذریعے سے وہ اللہ کو راضی کرے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کرے، اللہ کے لوگوں کی خدمت میں اس کو استعمال کرے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ یہ جو فراغ کا قبل شغل کا، اور آخری چیز جو پانچویں چیز ہے وہ یہ فرمائی گئی کہ حیات کا قبل موتی کا، کہ اپنی زندگی کو وہ جو ہے وہ موت سے پہلے غنیمت جانا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی عطا کی ہے، اور ایک معین وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور اس کا مقصد یہ رکھا گیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اور پھر موت و حیات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اچھے اعمال کر کے لوٹتا ہے۔